بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں ڈاکٹر نگینہ، آپ بچوں کی چائلڈ اسپیشلسٹ اور میدا جگر آنت اسپیشلسٹ۔ آج ہم بات کریں گے بچوں میں گلوٹن ریلیٹڈ ڈس آرڈرز پہ، یعنی کہ بچوں میں جو گندم کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی کیا علامات ہوتی ہیں اور ان کو کیسے تشخیص کرتے ہیں اور کیسے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو نارتھ امریکن پیڈیاٹرک گیسٹرنٹرولوجی، ہیپاٹولوجی اینڈ نیوٹریشن گائیڈ لائنس جو ہیں، اس میں بچوں میں جو گلوٹن سے یا گندم سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں ان کو 3 طرح کی اقسام میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جن میں سے ایک تو بہت کامن ہم دیکھتے ہیں سیلیک ڈیزیز ہے، سیکنڈ جو ہے وہ نان سیلیک گلوٹن سینسٹیوٹی ہے، اور تیسری جو ہے وہ ویٹ الرجی ہے۔ یہ تینوں ہی ایسا پرابلم ہے جو کہ گندم اور گندم سے بنی ہوئی اشیاء کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی جو علامات ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور تشخیص تینوں میں مختلف ہے، اور تینوں کی جو علاج ہے وہ سیم ہے، اور علاج کیا ہے کہ گندم سے پرہیز ہے اور گندم کی بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز ہے۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مجھے سیلیک ڈیزیز ہے یا ویٹ الرجی ہے۔ ایک لے مین کو تو ہم ایسے ہی سمجھاتے ہیں کہ گندم سے مسئلہ ہے اس کو یا گندم سے الرجی ہے، لیکن اگر ہم سائنٹیفک ٹرم میں بات کریں تو سیلیک ڈیزیز اور ویٹ الرجی ڈفرینٹ تھنگز ہیں، اور ان کی ایک دوسرے سے ڈفرینشیشن، ان کی پیتھوجینیسس، یہ کس چیز سے ارائز ہوتی ہیں، کس وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ تو سیلیک ڈیزیز جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ جینیٹک سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، جن انڈیویژولز میں، جن لوگوں میں، ان میں یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے، اور یہ امیون میڈیٹڈ پروسیس ہے کہ اپنی ہی باڈی میں اپنی ہی جو گلوٹن جو بھی انسان کھاتا ہے اس کے خلاف اللہ کی طرف سے اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، جس کو ہم اینٹی ٹیشو ٹرانس گلوٹامینیز اینٹی باڈیز کہتے ہیں، اور یہ اینٹی باڈیز اپنے ہی باڈی کے چھوٹی آنت کے جو سیلز ہیں ان کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے میں مختلف طرح کی علامات، جس میں پیٹ میں درد، بار بار موشن لگنا، قبض کا ہو جانا، قد کا نہ بڑھنا، خون کی کمی کا واقعہ ہونا، فولاد کی کمی ہونا، بچے کا قد چھوٹا رہ جانا، بچے کے پیٹ کا پھول جانا، یہ ساری وہ علامات ہیں جو کہ سیلیک ڈیزیز کے بچوں میں یا ویٹ الرجی یا نان سیلیک گلوٹن انٹالرنس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب ان میں جو میجر ڈفرینس ہے تینوں میں، وہ ان کی ڈیوریشن کا ہے۔ سیلیک ڈیزیز کے جو بچے ہیں ان میں گلوٹن جب دینا سٹارٹ کرتے ہیں یا گندم بچے کو جب دینا شروع کرتے ہیں تو اس کی علامات آنے میں کچھ ماہ لگ سکتے ہیں، مطلب گلوٹن آپ نے اگر 1 سال پہلے دی ہے تو ہو سکتا ہے علامات آتے آتے یہ بچہ آپ کے پاس پہنچتے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے اس کو 6 ماہ یا سال لگ جائے، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ویٹ الرجی ہے وہ اسی ٹائم منٹس اور آورز میں ہوتی ہے، کہ جیسے ہی بچہ گندم کھاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو فوراً ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ یہ جسٹ لائک ایسے ہی ہے جیسے کوئی میڈیسن ایسی لی جس سے بچے کو فوری طور پہ ریئیکشن ہوا، اس کی جسم پہ تھپڑ بن گئے، یا اس کے جو ہے سانس خراب ہو گیا، یا جس کو ہم اینافائلیکسس کہتے ہیں، بچے کا بی پی ڈراپ کر گیا، بچہ ایک دم شوق میں چلا گیا، سانس خراب ہو گیا، سانس میں سے سیٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور یہ بہت ڈینجرس اور لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے جو ویٹ الرجی ہے، اور یہ بچوں میں کامن ہے، اور جیسے یہ اس کا جو میکانزم آف ایکشن یا پیتھوجینیسس ہم کہیں گے وہ IgE میڈیٹڈ ہے، یعنی سیلیک ڈیزیز سے ٹوٹلی ڈفرینٹ اس کی پیتھوجینیسس ہے۔ اور یہ کن پیشنٹس میں کامن ہے؟ یہ ان لوگوں میں جن کی کوئی فیملی ہسٹری ہو الرجی کی، ایٹوپی کی کوئی ہسٹری ہو، فیملی میں کسی کو دمہ کا پرابلم ہو، یا الرجک رائنائٹس، یا جن کو بار بار فلو ہوتا ہے، ناک بند رہتا ہے، یعنی ناک کان کی اور جو لنگس کی الرجی ہوتی ہے جن لوگوں کو، ان لوگوں میں یا ان کی فیملیز میں ویٹ الرجی کا پرابلم زیادہ کامن ہے۔ اور دوسرا جو ہے نان سیلیک گلوٹن سینسٹیوٹی، اس کی جو سمٹمز ہیں وہ ان کے آنے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔
सीलिक में महीने लग सकते हैं, वीट एलर्जी में विद इन मिनट्स टू आवर्स हैं, और जो नॉन सीलिक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है इसमें कुछ डेज़ में सिम्टम्स आना शुरू होती हैं, और सिम्टम्स नॉन सीलिक ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वही हैं जो कि सीलिक डिजीज़ की हैं। अब आते हैं इनकी तशख़ीस की तरफ, जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज जो टेस्ट है IgA और IgG लेवल, वो सीलिक डिजीज़ में पॉजिटिव होता है, और नॉन सीलिक ग्लूटेन सेंसिटिविटी और वीट इंटॉलरेंस में या वीट एलर्जी में ये टेस्ट नेगेटिव होगा। सेकेंडली एंटी एंडोमिसियल एंटीबॉडीज़ करवाते हैं जो कि सीलिक डिजीज़ में पॉजिटिव होती हैं और बाकी दोनों में वो नेगेटिव होती हैं। थर्डली जो HLA DQ2 और DQ8 हेप्लोटाइपिंग है वो भी सीलिक डिजीज़ के पेशेंट्स में मोस्टली पॉजिटिव आती हैं, और नॉन सीलिक में और ग्लूटेन एलर्जी में प्लस माइनस हो सकती हैं। लेकिन जो डायग्नोस्टिक है वीट एलर्जी का वो है IgE लेवल्स और स्किन प्रिक टेस्ट, जैसे कि हम बाकी एलर्जीज़ को डायग्नोज करने के लिए करते हैं, ये भी उसी तरह से इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं या इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट जो है वो तीनों का ग्लूटेन अवॉइड करना है, गंदम को अपनी खुराक से एक्सक्लूड करना है, यानी गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। अब कितना अर्सा परहेज़ करना है? वीट एलर्जी जो है इसके पेशेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इनमें IgE लेवल जो है वो फॉल करना शुरू कर जाते हैं, और ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ग्लूटेन को सेंसिटाइज हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं 76% बच्चे जो हैं वो 18 साल की उम्र में ठीक हो जाते हैं, यानी ये टेम्पररी वीट इंटॉलरेंस है या वीट एलर्जी है। और 66% बच्चे हैं जो कि 12 इयर्स ऑफ एज पे बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रही बात सीलिक डिजीज़ की, तो उसमें जो परहेज़ है वो परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग है, सारी उम्र गंदम से परहेज़ रखना है, गंदम की बनी हुई चीज़ों से परहेज़ रखना है। तो जो नॉन सीलिक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है उसके बारे में, उसकी पैथोजेनेसिस और उसकी तशख़ीस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बहुत से अभी जो है वो क्लियर नहीं है चीज़ें। लेकिन इसमें भी ज़्यादातर जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उसमें यही है कि इसमें भी गंदम को बंद रखा जाए। जैसे ही गंदम बंद करते हैं पेशेंट में बहुत जल्दी जो है वो सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, मतलब विद इन डेज़ बच्चा जो है उसके मोशन, उसकी उल्टियाँ, पेट में दर्द और कब्ज़ और बाकी मसाइल बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी इन तीनों डिजीज़ की डिफ्रेंशिएशन कि आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे इनके इलाज में और इनकी डायग्नोसिस में हेल्प मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।